ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں۔ جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں۔ وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ ہم اس لیے سرکار دو عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی، لکھا ہے بخاری کے اندر صلوات خدا کا یہ معنی، وہ ان کی ثنا خوانی کے لیے محفل کو سجایا کرتے ہیں۔ ابو لہب نے بھی جس انگلی سے ان کا میلاد منایا تھا، ابو لہب نے بھی جس انگلی سے ان کا میلاد منایا تھا، اب تک اس انگلی سے اس کو کچھ آب پلایا کرتے ہیں۔ آقا کی مدینے آمد پر، آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے، ہم اس لیے ان کی ثنا خوانی بچوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ ہم اس لیے ان کی ثنا خوانی بچوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ آپس میں صحابہ کرتے تھے سرکار کی صورت کی باتیں، آپس میں صحابہ کرتے تھے سرکار کی صورت کی باتیں۔ ہم سیرت و صورت دونوں کو آپس میں ملایا کرتے ہیں۔ رب کے احسانوں کے بدلے، رب کے احسانوں کے بدلے میں شکر بجانا واجب ہے۔ ان کے میلاد کی صورت میں ہم شکر بجایا کرتے ہیں۔ پڑھیے حاجی امداد اللہ، پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں۔ پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں۔ میلاد کی محفل میں جا کر وہ لطف اٹھایا کرتے ہیں۔ ایمان غلام رسول کا ہے، ایمان غلام رسول کا ہے، مغفور ہوئے انشاءاللہ۔ ایمان غلام رسول کا ہے، مغفور ہوئے انشاءاللہ۔ جو لوگ محبت سے ان کا میلاد منایا کرتے ہیں، جو لوگ محبت سے ان کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو سجا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا پیارے محبوب آپ ان کو غلاموں کو یہ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی منایا کرو۔ یہ ایک ہی بار خوشی کرنی چاہیے یا بار بار خوشی کرنی چاہیے؟ اگر کوئی مر جائے تو مرنے پر ایک ہی بار سوگ کرنا چاہیے یا ہر سال سوگ منانا چاہیے، ہر سال رونا چاہیے؟ قرآن سے پوچھیں گے قرآن تو بتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج تو ہم ششوپنج میں پڑ گئے، آج تو ہم کنفیوز ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس دن وفات ہے، آج تو وفات مناؤ، سوگ مناؤ۔ ارے بھائی قرآن کو دیکھ، قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم سوگ منایا کر؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر سال سوگ مناؤ؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہر سال سوگ مناؤ، بلکہ اللہ کا فرمان تو یہ کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے پیارے محبوب ان کو اللہ کے دن جو ہے یہ یاد کرایا کرو۔ دن یاد اللہ کے دنوں کو، اے پیارے محبوب اللہ کے یہ دن ہے، ان اپنے غلاموں کو یاد کراؤ۔ جمعہ اللہ کا دن ہے کہ نہیں؟
ہفتہ بھی اللہ کا دن، اتوار بھی اللہ کا دن، پیر بھی اللہ کا دن، منگل بھی اللہ کا دن، بدھ بھی اللہ کا دن، جمعرات بھی اللہ کا دن۔ جب سارے اللہ کے دن ہیں تو رب کیوں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے دن یاد کراؤ؟ دکان ہو، ایک جگہ پہ مارکیٹ بنی ہو تو ساری مارکیٹیں، ساری دکانیں ایک ہی بندے کی ہو تو کیا وہاں پہ یاد کرانے کی تو ضرورت ہے کہ یہ دکان فلاں بندے کی ہے فلاں، جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ پوری کی پوری مارکیٹ ایک بندے کی ہے؟ یاد کرانے کی تب ضرورت پیش آتی ہے جب دکانیں ہوں اور الگ الگ ہو، الگ الگ چیز کی ہو، الگ الگ بندے کی ہو، پھر بندہ کسی کو سودا لینے کے لیے بھیجتا تو کہتا فلاں بندے کی دکان سے، کاری کی دکان سے لے کے آنا، یا سلیم صاحب کے سٹور سے لے کے آنا، یا شاہد کے سٹور سے لے کے آنا، یا طاہر کی دکان سے لے کے آنا، یا فلاں کی دکان سے لے کے آنا، پھر یاد کروایا جاتا ہے۔ اگر سارے کے سارے ایک ہی بندے کے ہوں دکانیں تو پھر یہ یاد نہیں کروایا جاتا، پھر یہ نہیں کہا جاتا۔ رب نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ جب سارے کے سارے دن اللہ کے ہیں تو اللہ نے یہ کیوں پیارے محبوب کو فرمایا کہ پیارے محبوب آپ ان کو دن یاد کراؤ۔ آئیے ہم قرآن کی تفسیر پوچھتے ہیں سب سے بڑے مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک سے لگایا، سینہ مبارک سے لگانے کے بعد دعا کی، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا کر دے، قرآن کی تفسیر سکھا دے، قرآن کی تعویل کرنا اس کو سکھا دے، علم اس کو عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی خاص رحمت عطا کی ہو، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے، کوئی فضل اللہ تعالیٰ نے کیا ہو۔ اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہیں۔ رب اپنے محبوب کو فرما رہا ہے اے پیارے محبوب ان کو وہ دن بھولنے نہ دینا جس دن میں نے ان پر فضل کیا، جس دن میں نے ان پر رحمت کی۔ اسی لیے تو ہم میلاد مناتے ہیں، سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا، تو اس دن اللہ نے عطا کیا 12 ربیع الاول شریف کے دن، اس لیے ہم یاد کراتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی، رب نے تو قرآن میں یہ فرما دیا، بتا دیا کہ یہ دن ان کو بار بار یاد کراؤ۔ جب فوت ہو جائے کوئی، مر جائے کوئی، اس کے بارے میں تو رب نے نہیں فرمایا کہ ان کو بار بار یہ موت والا دن جو ہے ان کو یاد کراؤ، سوگ منایا کرو۔ سوگ منانے کا تو نہیں کہا، سوگ کس نے منایا، رویا کون ہے؟ آئیے ذرا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سنتے جائیے میرے مسلمان بھائی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان 3 مرتبہ رویا اور داڑے مار مار کے رویا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیطان کب کب رویا، کس کس وقت رویا؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو جب جنت سے نکالا گیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، جنت سے نکالا گیا تو تب رویا۔ دوسرا فرمایا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اس وقت رویا۔ تیسری بات یہ درمیان میں فرمائی تھی، میں آخر پہ لے گیا۔ تیسری بات، تیسری مرتبہ کب رویا تھا؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا میلاد ہوا تب شیطان رویا تھا۔ اب مرضی تمہاری ہے میرے مسلمان بھائی، خوش ہونا ہے یا رونا ہے۔ آج بھی شیطان رو رہا ہے، آج بھی شیطان کو اس بات کا غم ہے، پریشانی لاحق ہے، ہائے یہ نعمت ان کو مل گئی، اس کے ذکر کے صدقے تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے لگ گئے اگر اطاعت کرنے لگ گئے تو پھر تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، پھر تو یہ جنت میں چلے جائیں گے، میں نے تو ان کو جنت جانے نہیں دینا تھا۔ ارے میرے مسلمان بھائی، یہ دن ایسا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب ان کو فرما دو جیسے ہی
جیسے ہی وہ دن آئے جس دن میری نعمت ملی ہو، میرا فضل ملا ہو، میری رحمت ملی ہو، تو پھر اس دن یہ خوشی کیا کریں۔ اب یہ ملا کے ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے، کیوں؟ رب نے فرمایا کہ جس دن میرا فضل اور رحمت ملے اس دن کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا پیارے محبوب ان کو یہ دن یاد کراتے رہو، اسی لیے تو بار بار یاد کراتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اسی لیے تو ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں، بار بار یاد کراتے ہیں کہ کہیں یہ دن بھول نہ جانا مسلمانوں، کہیں اس دن کو بھول نہ جانا، یہ اللہ کا خاص دن ہے۔ دن تو سارے ہی اللہ کے، تو پھر کیوں؟ کیونکہ اب پتہ چل گیا کہ یہ خاص اللہ۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی 12 ربیع الاول کو تو آپ کی وفات شریف ہے تو تم خوشی مناتے ہو۔ جب آپ کی وفات شریف ہوئی تو اس وقت حضرت عمر فاروق آپ نے جناب کہنا شروع کر دیا کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین فوت ہو گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ نے سمجھایا، آپ نے حوصلہ دیا، تسلی دی، کوہرام مچ گیا تھا جناب، یہ سارا کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی 12 ربیع الاول کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات شریف جو ہے یہ 12 ربیع الاول کو۔ سیانے بندے سارے بیٹھے ہو، گل میں عرض کر دینا، صاحب تسا خود لا لیا جے، کریم آقا اے حدیث پاک نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول شریف والے دن آپ کی وفات شریف ہوئی، اے حدیث پاک نہیں ہے۔ ایک پکی بات اور حدیث میں موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف پیر والے دن ہوئی۔ کس دن ہوئی؟ پیر والے دن۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ ارشاد فرمایا جمعے والے دن۔ سب کو معلوم ہوگا کہ جمعے والے دن آخری خطبہ حجۃ الوداع جمعے والے دن تھا۔ خطبہ کس دن ہوتا ہے حجۃ الوداع؟ خطبہ حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ سارے حج تو سنتے ہی ہو نا، 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو خطبہ حجۃ الوداع پڑھا گیا، اس دن جمعے کا دن تھا۔ اب ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو جمعہ تھا، ذی الحجہ کے اگر دن لگا لو 30، محرم کے 30، سفر کے 30، تو آگے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پیر نہیں آتا۔ دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، ذی الحجہ کو 29 کا کر لیتے ہیں، محرم کو بھی 29 کا مہینہ ہوگا اور سفر کو بھی 29 کا مہینہ ہوگا، تو پھر بھی پیر 12 ربیع الاول کو نہیں آتا۔ ایک بات یہ پکی ہے کہ آپ کی وفات شریف جو ہے یہ پیر والے دن ہے، یہ اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہے تو دن کا کوئی انکار نہیں کرتا، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کا انکار نہیں، ویسے ہی اس بات کا بھی انکار نہیں کہ آپ کی وفات شریف پیر والے دن۔ سارے مہینے 30 کے لگا لو تب بھی 12 کو پیر نہیں ہوتا، سارے مہینے 29 کے لگا لو تب بھی 12 کو پیر نہیں آتا، 2 مہینے 29 کے لگا لو، ایک 30 کا لگا لو تب بھی 12 کو پیر شریف نہیں ہوتا، پیر کا دن نہیں آتا 12 کو۔ 2 29 کے، ایک 30 کا، 2 30 کے، ایک 29 کا، جس طرح مرضی کر کے دیکھ لو 12 تاریخ کو پیر نہیں آتا۔ ایک دلیل عقلی دلیل ہے، دوسری دلیل کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیاری شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی وفات شریف ہوئی رمضان المبارک کی کون سی تاریخ؟ سمجھے بھی نہیں یاد، 3 تاریخ، 3 رمضان المبارک۔
آپ کی وفات شریف 3 رمضان المبارک کو ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میرے محبوب نے فرمایا بیٹی سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، وفات شریف کے بعد فرمایا سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ تو یہ حدیث کے اندر ہے باقاعدہ طور پہ کہ آپ کے اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفات شریف کا جو وقت درمیانی گزرا وہ پورے 6 مہینے گزرے۔ کتنے؟ پورے 6 مہینے، نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم، پورے 6 مہینے۔ اب ان 6 مہینوں کا اندازہ لگا لیں، اگر آپ جناب پیر شریف کا دن، یہ پکی بات کہ پیر شریف کے دن آپ کی وفات شریف ہے، 6 مہینے پورے کرنے ہیں، اگر سارے 30 کے دن لگاؤ تب بھی، 29 کے لگاؤ تب بھی، 30 کے 2 29 کے 2 30 کے 3 29 کے کر لو، جس طرح مرضی کر لو، 6 مہینے پورے کرنے ہیں۔ اور پیر والا دن ادھر ہونا چاہیے ربیع الاول شریف کو، تو 12 تاریخ نہیں ہوتی، 12 کو ربیع الاول، 12 تاریخ کو پیر شریف کا دن نہیں آتا۔ تو یہ عقلی دلیل اور حدیث پاک سے عقل بھی تسلیم کرتی کہ 12 کو آپ کی وفات شریف نہیں، کیونکہ 12 کو پیر آ ہی نہیں رہا کسی بھی طریقے سے، نہ خطبہ حجۃ الوداع، نہ ادھر سے سیدہ طیبہ طاہرہ کی وفات شریف، ادھر درمیان میں یہ وفات شریف کا دن پیر ہے، ادھر سے لگا لو جمعہ لے کر تو سارے جناب یا 30 کے کر لو، 29 کے کر لو، پیر والے دن 12 ربیع الاول نہیں ہوتا۔ ادھر کو چلے جاؤ آگے کو تو پیر والے دن 12 ربیع الاول شریف نہیں ہوتا، 12 ربیع الاول شریف والے دن پیر کا دن نہیں آتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بات ہے اس میں اندر کچھ اور ہی بات ہے۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ وفات شریف کے دن ہم کہتے ہیں یارو مناؤ سے یہ، چلو آپ وفات ہی منا لو، کچھ تو کریں نا، ہم خوشی کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ حصہ ملا لیں، آپ وفات شریف کا کر لیں، آپ پوری بچا لیں۔ ہمارے ساتھی تو کچھ ایسے ہیں کہ سگا باپ فوت ہو جائے تو دعا نہیں مانگتے، تو محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سال بعد جب میلاد شریف کا دن آتا تو ہمیں یاد آ جاتا کہ جی یہ کرنا چاہیے۔ نہیں، رونے کا رب نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جناب جب سال گزر جائے جب یاد آئے تو پھر رونا شروع کیا کرو، رویا کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ ضرور فرمایا ہے کہ جب بھی میرا فضل اور رحمت ملے تو خوشی کرو۔ خوشی کس طرح کرنی ہے، اس خوشی کو بھولنا نہیں ہے۔ محبوب کو فرمایا پیارے محبوب آپ ان کو یہ دن بار بار یاد کراتے رہنا، آپ یاد کراتے رہو گے ان کو دن، تو پھر میں اللہ بھی راضی ہو جاؤں گا، تو پیارے محبوب آپ بھی راضی ہو جاؤ گے۔ کیسے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ آئیے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمائے حجرہ پاک میں، صحابہ باہر مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابہ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے میلاد شریف کے تذکرے شروع کر دیے، آپ کی مبارک صورت کے تذکرے کرنے شروع کر دیے، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا تھا محبوب وہ ہمیں عطا کیا، اس پر جو اللہ نے احسان کیا مومنوں پر اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ جلدی جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، محبوب کو یہ فرماؤ ذرا باہر نکلیے دیکھیے تو صحیح آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ پیارے محبوب باہر تشریف لاتے ہیں، لا کر پوچھا اے غلاموں کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی صورت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو صحابہ، اس بات پر قسم اٹھاتے ہو کہ یہی باتیں کر رہے تھے، اس کے علاوہ نہیں کوئی بات کر رہے تھے؟ صحابہ کو جب یہ کہا تو صحابہ نے فوراً قسم اٹھائی، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا کرم کیا، اللہ نے جو اپنی رحمت ہمیں عطا کی ہے اس پر ہم رب کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کے میلاد کا ذکر کر رہے تھے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے محبوب صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں یباہی بکم الملائکہ، صحابہ سن لو میں نے قسم کیوں لی ہے، قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی جبریل آیا تھا، جبریل نے یہ مجھے بتایا کہ آپ اپنے غلاموں کو ذرا دیکھیے کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ کا میلاد پڑھا جا رہا ہے، آپ کے میلاد کی خوشی کر رہے ہیں، آپ کے میلاد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی جمع کر لیا ہے، فرشتوں کو جمع کر کے اللہ ان کا ذکر فرما رہا ہے اور اللہ فرشتوں میں ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ ارے میرے مسلمان بھائی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنتے جائیے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الواعظین کے اندر ہے، ایک عالم صاحب جن کو زیارت ہوئی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، آپ نے سوال کیا، عالم دین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ جو ہر سال آپ کا میلاد منایا جاتا ہے، جشن کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ اس پر خوش ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان آگے سے جاری ہوا سن لیجئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پر خوش ہوتا ہے، جو ہمارے آمد پر خوش ہوتا ہے، جو ہمارے آنے پر خوش ہوتا ہے، ہم اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ جس پر اللہ کا محبوب راضی ہو جائے، اللہ بھی اس پر راضی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ جس پر اللہ کے محبوب راضی ہو جائے، اللہ اعلان اس طرح فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، یہ اللہ پر راضی ہو گئے۔ جن پر اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں، اللہ ان کے لیے راضی ہونے کے اعلان کر دیتا ہے کہ اب میں رب بھی ان پر راضی ہو گیا ہوں۔ میرے مسلمان بھائی دیکھیے ذرا کہ کیا صحابہ نے، سوال ہوتا ہے کہ جی صحابہ کی زندگی میں اتنی بار آیا، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں اتنی بار میلاد شریف آیا، محبوب نے میلاد منایا، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی مبارکہ میں اتنی بار آیا، حضرت عمر فاروق کی زندگی مبارکہ میں اتنی بار آیا، عثمان غنی کی زندگی میں اتنی بار آیا۔ آئیے یہی سوال میں کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد 2 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی میں یہی دن آیا جس دن محبوب کی وفات ہوئی تھی، جس دن محبوب کا انتقال ہوا تھا۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس دن سوگ منایا یا نہیں منایا؟ اگر نہیں منایا تو پھر آج تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ سوگ مناؤ؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیارے محبوب کے وفات شریف کے بعد 14 مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ میں وہ دن آیا جس دن پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات شریف کا سوگ منایا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری بچھائی؟ نہیں میرے مسلمان بھائی، چلو 2 سال تو اور چھوڑ دیتے ہیں کہ جی حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت تھا، وہ حضرت عمر فاروق آپ خاموش رہے ہوں گے، 12 سال تو آپ خلیفہ رہے، ان 12 سالوں میں 1 سال بھی بتا دیں جسے 1 سال بھی آپ نے یہ اہتمام کر کے جناب رونا شروع کیا ہو کہ اس دن تو محبوب تشریف لے گئے تھے، رونا شروع نہیں یہ نہیں ہوا۔ نہ ہی حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ کے دور خلافت میں 12 سال، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد 24 سال کا عرصہ 24 مرتبہ یہ دن آیا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین آپ نے تو سوگ نہیں منایا، آپ نے تو یہ نہیں کہا، ایک جگہ بھی یہ دکھا دیں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا ہو کہ اس دن تو پیارے محبوب تشریف لے گئے تھے، یہ دن تو ہم پر بڑا جناب بھاری ہے، یہ دن تو اس دن تو سوگ منانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بار بھی یہ کہا ہو اپنے 12 سالہ دور خلافت میں، حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے 12 سالہ دور خلافت میں ایک بار بھی کہا ہو نہیں میرے مسلمان بھائی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ بھی یہ فرمایا ہو نہیں حضرت امام حسن پاک نے ایک مرتبہ بھی فرمایا ہو یا آپ نے سوگ منایا ہو نہیں میرے مسلمان بھائی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی مبارکہ میں کتنی بار یہ دن آیا تو آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ سوگ منایا ہو نہیں میرے مسلمان بھائی، نہ ہی کسی کو کہا نہ ہی خود منایا۔ ارے پھر بدعتی ہم کیسے ہو گئے؟ بدعتی تو خود ہو گیا جو یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ نہ اللہ کے نبی کے بعد
یہ دن جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے منایا، نہ ہی یہ دن صوم حضرت عمر فاروق نے کیا، نہ ہی یہ صوم حضرت عثمان غنی نے کیا، نہ ہی یہ صوم حضرت علی پاک نے کیا، نہ ہی حضرت امام حسن پاک نے کیا، نہ ہی امام حسین پاک نے کیا۔ تو کہاں سے بدعت لے آیا؟ بدعتی کون ہوتا ہے؟ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت وہ ہوتی ہے جس کے آنے سے سنت چلی جائے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، جو سوز منانا شروع کرے گا وہ بدعتی ہو جائے گا۔ کیسے بدعتی ہو جائے گا؟ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوز منانا حرام ہے۔ اب اس نے شریعت کی حد کو توڑ دیا کہ اب یہ سال بعد، 2 سال بعد، 14 سال بعد، 1400 سال بعد، 1450 سال بعد یہ بندہ آج کہہ رہا ہے کہ بھی سوز مناؤ۔ ارے شریعت نے تو 3 دن کا حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ سوز نہ مناؤ۔ تو بدعتی کون ہوا؟ جب اس نے اس بدعت کرنی شروع کی تو یہ سنت چلی گئی۔ جو سنت 3 دن سوز منانے کی ہے یہ سنت ختم ہو گئی۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کے آنے سے سنت چلی جائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا محبوب کا میلاد منانا بدعت ہے یا سنت ہے؟ آئیے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ذرا توجہ میری طرف رکھنا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، 12 ربیع النور شریف کا دن تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ جب تشریف لا رہے ہیں تو صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بریدہ اسلمی آتا ہے۔ جب پیارے محبوب کو دیکھا تو دیکھتے ہی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت بریدہ اسلمی پر پڑی۔ جیسے ہی بریدہ اسلمی پر وہ نگاہ رحمت پڑی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پیارے محبوب کے قدموں میں آ کر گر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھا کہ مسلمان کر دیجئے۔ پیارے محبوب نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوئے تو اب جلوس بنا ہوا ہے۔ پیارے محبوب کی آمد ہے مدینہ شریف میں، جلوس بن گیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر مستدرک حاکم کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے 7760 نمبر حدیث پاک کا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ جلد 2 صفحہ 419 پہ حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آمد ہو رہی تھی مدینہ شریف میں، صحابہ نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اہلا و سہلا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، مرحبا کے نعرے لگنا شروع ہو گئے، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اسی جلوس میں تشریف فرما ہے۔ بریدہ اسلمی نے دیکھا، یہ ماحول دیکھا کہ پھر محبوب کے صحابہ نعرے لگا رہے ہیں محبوب کی آمد پر۔ بریدہ اسلمی محبوب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا آج ہم اس کو جھنڈا نہ بنا لیں؟ اپنے سر سے پگڑی اتار کر نیزہ کا پاس اس نیزے کے اوپر اس طرح لٹکایا، لٹکا کے جھنڈا بنا لیا، نیزے کو ڈنڈا بنا لیا، امام شریف کو جناب جھنڈا بنا لیا۔ اب جھنڈا لہراتے ہوئے حدیث پاک میں ہے مستدرک حاکم کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری آمد ہو رہی تھی، جب مدینہ شریف داخلہ ہو رہا تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، 12 ربیع الاول تاریخ 12 کی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس جلوس کی قیادت فرما رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی اس جلوس میں شامل ہوئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ذرا سوچو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، صحابہ نعرے لگا رہے ہیں، جلوس بنا ہوا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سر انور پر بریدہ اسلمی نے اس طرح کر کے جھنڈا پکڑا ہوا ہے، جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں۔ بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بازاروں میں کھڑی ہو گئی، دونوں طرف بازاروں میں کھڑی ہو کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا شروع کر دی، پیارے محبوب کے نعرے لگانا شروع کر دیے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ارے میرے مسلمان بھائی، اگر یہ جائز نہ ہوتا پیارے محبوب وہیں پہ روک دیتے،
خود قیادت نہ فرماتے، خود اس جلوس کی قیادت نہ فرماتے، نہیں بلکہ میرے محبوب نے روکا نہیں، اسی جلوس میں محبوب خود قیادت فرما رہے ہیں، جا رہے ہیں، بلکہ یہیں تک بات نہ رکی، بات یہاں پہ ختم نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جب جبریل آئے ہوں گے تو دوسرے صحابہ بھی آئے ہوں گے نا، صحابہ دوسرے فرشتے بھی آئے ہوں گے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو آ کر آپ بھی اس جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان کیوں گھبرا رہا ہے اس جلوس سے؟ آج کا مسلمان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرنے پر کیوں گھبرا رہا ہے؟ نانا گھبراؤ نہیں میرے مسلمان بھائی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کیا کرو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی طرف کے صحابہ کی زندگی میں کتنی بار آیا، وقت ہو گیا لیکن میں یہی بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ میلاد کی خوشی کرنا، اگر یہ میلاد منانا جائز نہ ہوتا، آپ کبھی بھی یہ روایتیں نہ بیان کرتے، آپ کبھی بھی یہ نہ فرماتے، یہ نہ کہتے کہ جو بندہ 1 درہم 1 روپیہ محبوب کے میلاد کی خوشی میں حصہ ملائے گا، محبوب کے میلاد پر خرچ کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جیسے غزوہ بدر اور احد میں اس نے شرکت کی ہو۔ 1 درہم 1 روپیہ محبوب کے میلاد پر خرچ کرنا، خوشی کرنا، خوشی کرتے ہوئے 1 روپیہ خرچ کرنا، ایسے ہے جیسے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شمولیت اختیار کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اب بھی کہتے ہو کہ جی اتنی بار آیا، یہ تو خود فرما رہے ہیں کہ محبوب کے میلاد پر خرچ کرو۔ اب چلیے آگے چلیے، حضرت عمر فاروق واحد دنیا پڑھ رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرتے ہوئے 1 روپیہ خرچ کر دیا، 1 درہم خرچ کر دیا محبوب کے میلاد کی خوشی میں، 1 روپیہ 1 روپیہ تو ہر بندہ خرچ کر سکتا ہے نا، اس لیے بات وہ بھی ہے کہ جس سے دوسروں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 1 روپیہ خرچ کر دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کرتے ہوئے 1 روپیہ خرچ کیا، خوشی میں 1 روپیہ خرچ کیا، ایسے ہے جیسے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ ارے اسلام زندہ کیسے ہوا؟ اسلام اس وقت فوت ہو رہا تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے خاندان کو لیا، آپ نے اپنے تمام خلفے کو لیا، آپ نے چھوٹے بچوں کو بھی لے لیا، اپنی مستورات کو بھی لے لیا، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے آپ نکل پڑے۔ آپ گئے ہیں 10 محرم کا دن ہر کسی کو یاد ہے، پتا ہے، ارے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قربان کر دیا، اپنے جوان علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اولو محمد کو بھی قربان کر دیا، اپنے ویروں کو بھی قربان ہونے دیا، اور خود بھی اپنا سر اسلام کی سربلندی کے لیے دے دیا، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے دے دیا۔ ادھر حضرت عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس بندے نے 1 روپیہ محبوب کے میلاد کی خوشی کرتے ہوئے 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ خرچ کر دیا، اس نے ایسے ہے جیسے اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس فرمان کا بہت بڑا مفہوم ہے، آئیے سمجھیے ذرا۔ پتا چلا کہ جو بندہ محبوب کے میلاد کی خوشی نہیں بلکہ سڑنا شروع کر دے گا تو سمجھ لو کہ ایمان اس کے اندر سے فوت ہو گیا، ایمان وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جو بندہ جیسے جیسے محبوب کی آمد کی خوشی کرتا رہے گا، محبوب کی آمد پر پیسہ خرچ کرتا رہے گا، خوشی کرتا رہے گا، ایسے ہے جیسے اسلام کو زندہ کر دیا، اسلام کو اس نے تقویت دے دی، گویا اسلام کی حیات ہے، اسلام کی بقا ہے تو محبوب کے ذکر مصطفیٰ میں ہے، محبوب کے ذکر میں، محبوب کی آمد کی خوشی کرنے میں اسلام کی بقا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اس فرمان سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس کام کو چھوڑ دیا گیا، اگر محبوب کی آمد کی خوشی پر جناب پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیا گیا تو پھر اسلام زندہ نہیں رہے گا، اسلام کی بقا فنا بدل جائے گی،
اسلام پھر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائی الحمدللہ ہم سنی ہے، الحمدللہ ہم سنی ہے، اہل سنت ہے، الحمدللہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی گنگاتے رہتے ہیں۔ ہمارا تو چھوٹا سا بچہ وہ بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ارے شروع سے لے کر آخر تک بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، محبوب کے قصیدے پڑھتا ہے، محبوب کے قصیدے سنتے ہیں۔ ارے مسلمان بھائی تو کیسا بندہ ہے، تو کیسا انسان ہے، محبوب کا کلمہ پڑھ کے محبوب کے ساتھ ہی غداری کر رہا ہے۔ آئیے دوسری طرف چلیے ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ وقت ہو گیا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پیارے محبوب کا میلاد ہمیں بڑھ چڑھ کے مناتے رہنے کی توفیق